آیت نمبر 94 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا فَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عہد اور قسمیں توڑنے سے منع فرمایا۔ اب یہاں دوبارہ کلام سے تاکیداً منع فرمانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاہدہ اور قسمیں پورا کرنے کا معاملہ انتہائی عام ہے، کیونکہ عہد کی خلاف ورزی میں دین اسلام کا نقصان ہے اور عہد پورا کرنے میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارے قدم اسلام کے صحیح راستے پر ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم خود عہد کی خلاف ورزی کرنے یا دوسروں کو عہد پورا کرنے سے روکنے کی وجہ سے دنیا میں عذاب کا مزہ چکھو گے۔ اسلام کے اندر وعدہ اور عہد پورا کرنے کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن کریم فرقان مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی آیات بینات اس پر بیان فرمائیں کہ جب تم کسی قوم کے ساتھ یا کسی بھی بندے کے ساتھ عہد کرو، وعدہ کرو، تو اس کو پورا کرو۔ اسی متعلق تین نبی پاک علیہ السلام کی حدیث بھی ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں باندھے ہوئے کسی طرح حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ ان کے باپ سہیل بن عمرو نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا اور اس کے بغیر معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ اب ان کو کفار کے پاس دوبارہ لٹایا جائے گا تو گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کرنے لگے۔ چونکہ کفار سے معاہدہ ہو چکا تھا، اس لیے نبی پاک نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم صبر کرو، عنقریب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ تو ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے عہد کو پورا کرتے ہوئے ان کو پھر مکے کی طرف واپس لٹا دیا۔ اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں، میں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں کفار نے ہم دونوں کو روک کر کہا، تم دونوں بدر کے میدان میں نبی پاک کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ ہم نے جواب دیا، ہمارا بدر جانے کا ارادہ نہیں، ہم تو مدینے جا رہے ہیں۔ کفار نے ہم سے عہد لیا کہ ہم صرف مدینے جائیں گے، بدر میں جا کر نبی پاک کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم بدر میں حاضر ہوئے، ہم نے اپنا واقعہ نبی پاک کے سامنے بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں واپس چلے جاؤ، تم دونوں جنگ نہیں لڑ سکتے، ہم ہر حال میں کفار سے کیے ہوئے عہد کی پابندی کریں گے اور ہمیں کفار کے مقابلے میں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا، تم وعدہ کر کے آئے ہو کہ جنگ میں نہیں آؤ گے، تو سرکار نے فرمایا واپس لوٹ جاؤ کہ تم اپنے وعدے کو پورا کرو۔ اسی طرح حضرت سلیم بن عمرو فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ اور ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تاکہ جب معاہدہ ختم ہو تو آپ رضی اللہ عنہ ان پر حملہ کرے، لیکن اچانک ایک آدمی کو چار پائے یا گھوڑے پر دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، اپنا عہد پورا کرو، عہد شکری نہ کرو۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص حضرت عمر بن عصبہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے اس بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کا کسی قوم سے معاہدہ ہو تو اس معاہدے کو نہ توڑے، نہ باندھے جب تک کہ اس کی مدت ختم نہ ہو جائے یا وہ برابری کی بنیاد پر اس کی طرف پھینک نہ دے۔ راوی فرماتے ہیں، یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر واپس لوٹ گئے۔ تو ان مذکورہ والا واقعات اور آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی کسی قوم سے یا کسی بندے سے کوئی معاہدہ کوئی وعدہ کیا جائے تو اپنے وعدے اور عہد کو انسان کو چاہیے کہ وہ پورا کرے، کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کئی آیات بینات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی حدیث کے ذریعے ہم کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے عہد، اپنے وعدے
پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔